تشدد کیتا تے اج دا سارا موضوع سلسلے دی کڑی ہے اللہ تبارک تعالی کی طرفوں یہ آیت پاک ہند کے جڑی آیت اللہ سامنے تلاوت کی ہے جبریل امین آئے اور مفسر آیت ہے ان ترجمہ نہیں مفسر کی تشریح اللہ سامنے عرض کرے تھا تاکہ مفہوم اور آیت عنوان سمجھ آ سکے اللہ تبارک تعالی نے جبریل امین کو بھیجا سرکار مدینہ کو ایک پیغام دے کے کہ اے میرے محبوب نبی وہ وقت آگے کہ تسا اپنے عزیز و اقربا کو اقربینہ لفظ ہے عزیز و اقربا کو یعنی رشتہ دار اپنے کھلے عام دعوت اسلام دے اس سے پہلے حضرت عمر نے قبول اسلام تک کیونکہ چھوٹے مسلمان دعوت اسلام دینے ہیں لیکن ہون اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور یہ پیغام دیتا کہ اے میرے محبوب نبی سب تو پہلے کھلے عام دعوت اسلام اپنے عزیز و اقربا کو دیو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیو جس کا اے اللہ کا پیغام جبریل امین کے ذریعے سرکار مدینہ تک پہنچا تے آپ نے غور کرنا شروع کیتا غور و فکر شروع کیتا ماحول کو جس کا نظر ماری لوگ بت پرستی شرک میں اتنا شدید مبتلا ہو چکے ہیں کہ آپ نے ایک اور فکر کیا کہ جس کا بنا لوگوں کو میں کھلہام دعوت اسلام دیسا اللہ کی طرف مائل دیسا انہاں کو سب بتوں کی پوجا چھوڑ دیو تا انہاں دا بات ریسپانس کیا ہو سی بات انہاں دا جواب کیا ہو سی انہاں ساری چیزاں دے آپ نے غور فکر واسطے گوشہ تنہائی اختیار کر دی آپ کئی دہاڑے تک جس کا روزنامہ معلومات روزہ معاملات مطابق پہت قبلے کے نہ گئے عوام کے نہ گئے اور نماز پڑھنے تو بعد کوئی نشید اختیار کر گئے ہیں تو اس وقت آپ کی خفیہ کو تفتیش ہوئی اس کا ضرورت ہے کہ آپ پہت کیوں نہیں آتے عام لوگوں نے کیوں نہیں باندھے گفتگو کیوں نہیں فرمائے کہ آپ کی خفیہ اکٹھیاں ہو کے گھر آئیاں اور گھر آ کے آپ نے مجھے کل پوچھی کہ حضور آپ پر تشریف نہیں گنا دے گوشہ نشیدی کیوں اختیار کی ہوئی ہے کہ آپ نے جبریل امین کا پیغام دیتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرفوں یہ حکم ملا ہے کہ اے میرے محبوب نبی اپنے قریبی رشتہ داروں نے دعوت اسلام عام کرو اس حکم کی وجہ تو میں فکر مبتلا ہوں اور یہ سوچ بچار مبتلا ہوں کہ کس کا انہوں کو دعوت اسلام دے کہ آپ کی پھوپھی بی بی صفیہ انہوں نے فرمایا کہ اے میرے عزیز اے اللہ کے نبی میں تو پھر نصیحت کرنیا وہ ایک ہے آپ کی فکر میں نے کہ سب تو پہلے تسا حضرت عبد المطلب کی اولاد کو انہاں کو سدو انہاں کو اکٹھا کرو اور اتھو دعوت اسلام دینا شروع کرو لیکن حضرت عبد المطلب کی اولاد میں ایک بندہ اللہ جڑا میرا چچا بھی ہے اس کو چھوڑ کے ان کو اعتماد نہ سدو کیونکہ میرا دل نہیں بنے گا کہ آپ کی پھوپھی کا فرمان ہے میرا دل نہیں بنے گا کہ بڑی دعوت قبول کرے ہو سکتا ہے پر بدتمیزی کریں لہذا ابو لہب کو چھوڑ کے تسا باقی حضرت عبد المطلب کی اولاد کو اکٹھا کرو اور اکٹھا کر کے دعوت اسلام دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستانہ علیت اللہ شریف آپ نے اپنے چھوٹی لہو کو مطابق حضرت عبد المطلب کی اولاد سارے کو اکٹھا کیتا ابو لہب بھی اس کو شامل ہو گیا تے عبد المناف کی اولاد میں جو کوئی لوگ وہ بھی آگئے حضرت عبد المطلب کی اولاد والے سارے آگئے ابو لہب بھی آگیا اور اس سے لانا عبد المناف کی اولاد میں کچھ لوگ گئے من جملہ یہ سارے 45 افراد ہیں ایک فرد اکٹھے ہو گئے جس کا اکٹھے ہو گئے تے اس وقت آپ نے اپنا مدعا بیان کرنا چاہا اس تو پہلے کہ آپ بلے دے اس تو پہلے کہ آپ خطاب کرے دے ابو لہب اٹھ کھڑا کیا ابو لہب نے اٹھ کیا کہا اے میرے بھتیجے ٹھیک گل سن کے کچھ میں کو اندازہ ہے اس چیز کا کہ تسا کیا کرنا چاہتے ہو کچھ میں سمجھنا اس چیز کو کہ تسا کیا کرنا چاہتے ہو لہذا اس تو پہلے کہ تسا بولو پہلے میں نہیں ایک نصیحت سن گئے اس محفل میں تمہارے چاچے بھی بیٹھے اس محفل میں تمہارے پتریے بھی بیٹھے اس محفل میں تمہارے سارے عزیز و اقربا موجود ہیں اس محفل میں عبد المناف کی اولاد بھی موجود ہے لیکن میں
اور انہوں نے آکھا ابو لہب نے آکھا کہ تہاڈے اور ساڈے بھی اتنی ہمت اور طاقت نہیں، یعنی حضرت عبد المطلب دی اولاد کا ذکر کیا کہ سارے میں اتنی طاقت نہیں کہ ایسا پورے قریش کے لوگوں کا مقابلہ کروں جس کی نہ دوسرا دعوت اسلام دیتی ہے کہ قریش تو ہٹ کے اہل قریش اور اس تو ہٹ کے جتنے بھی بت پرست ہیں یہ سب لوگ سارے دشمن ہو گئے، بڑے دشمن ہو گئے، لہذا میں تو کو یاد آ کہ بجائے یہ کہ دوسرا دعوت عام اپنے اقربا کو دو، بجائے یہ کہ دعوت عام دوسرے لوگوں کو دو، میں تو کو منع کرے گا اور میری نصیحت یہ ہے کہ اپنا سلسلہ روک لو۔ جس کا مظہر نے ایک بیان دیتا تو سرکار مدینہ خاموش ہو گئے، آپ نے اس پہلے اکٹھتے بھی کھل کے دعوت اسلام نہ دیتی، بلکہ ابو لہب نے ان الفاظ کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں کچھ لوگ میں اکٹھے کرنا چاہنا، اگلے اجتماع میں اپنے آپ کا موقف بیان کرے۔ ایک پہلا اجتماع اختتام پذیر ہو گیا، سرکار مدینہ نے خاموشی نال اس اختتام پذیر کر کے صرف ایک کو اعلان کیا کہ میں دوبارہ اکٹھ کرنا چاہنا اور اس نے بھی حضرت عبد المطلب کی اولاد کو ہٹ کے بعد کے لوگوں کو بھی سننا چاہنا، اس کے بعد میں اپنا مدعا بیان کرے سا۔ اسی طرح جبریل امین دوبارہ ہے اور جبریل نے آ کے کہا اے اللہ کے محبوب نبی تسا اپنے عزیز و اقربا دے نال نال انہاں لوگوں کو بھی سدو اور بے فکر ہو کے، کیونکہ ابو لہب نے جو خدشات کا اظہار کیا ہے انہوں نے وجہ تو جبریل امین نے اللہ کا پیغام پہنچا کہ اللہ کے نبی اللہ فرماتے بے فکر ہو کے دعوت اسلام دو، میری مدد تمہارے نال۔ جس کا ایک پیغام گر کے جبریل امین آئے کہ سرکار مدینہ نے حضرت عبد المطلب کی اولاد کو ہٹ کے اہل قریش کو دعوت دیتی، بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے، ایک دوسرا اجتماع ہے، اس اجتماع میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور اس اجتماع میں سرکار مدینہ نے باقاعدہ خطاب بھی فرمایا اور آپ نے الفاظ پر خدمت حاضر ہیں، آپ نے فرمایا بیان کرتے آپ نے فرمایا کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ واسطے ہیں، میں اس مالک و خالق کی حمد بیان کرے گا، میں اس خالق و مالک کی مدد کا طالب ہاں، میں اس خالق و مالک کو ایمان گنایا، میں اس خالق و مالک کو توقع رکھتا، میں اس خالق و مالک کو گواہ بنا کے گواہی دے کے اور اپنے دل دے نال اور اپنے ایمان نال لوگوں کو کہتا کہ وہ واحد اللہ شریف صرف عبادت کے قابل ہے کہ بتاں دی پرستش کہ بتاں دی پوجا چھوڑ دو، بتاں نال تعلق ختم کر دو، اس واحد خدا اس یکتا خدا دے پاسے اپنے آپ کو راغب کرو، اس کو واحد اللہ شریک منو، نہ ان کا کوئی شریک ہے ذات ہے نہ اس کا شریک ہے کوئی صفات ہے۔ اے آپ نے اس مجمع میں بھی اس آپ کا بیان ہے، اس کے بعد آپ نے جو بیان فرمایا لفظ پر سامنے حاضر ہے، آپ نے فرمایا لوگوں گل سنو، کوئی پیش رو کوئی بڑا کوئی سردار اپنے لوگوں میں جھوٹ نہیں بلیندہ، کوئی پیش رو یا سردار جھوٹ نہیں بلیندہ، بالفرد محال آپ نے فرمایا بالفرد محال ہے، آپ کے فاضل بالفرد محال اگر ایویں ہوئے تو کوئی غلط گال کرے تو آپ نے فرمایا میں قتل کرنے والی میں نہ گریسا، بالفرد محال اگر کوئی کہیں تو دھوکہ دے میں قتل کو دھوکہ نہ دیسا، بالفرد محال اگر کوئی تو بہتاوے تو غلط گال کرے غلط بیانی کرے میں قتل کرنا نہ گریسا، میں کو اس ذات کی قسم ہے جن کے سوا عبادت کے سوا کوئی کو نہیں، جنہاں دی عبادت روا ہے صرف وہ عبادت روا ہے کہ میں اس خدا اس واحد اللہ شریک کا سچا رسول ہاں، اور میں بالخصوص اپنی قوم واسطے اور بالعموم تا قیامت تمام لوگوں واسطے میں رحمت بنا کے بھیجا گیا اور رسول بنا کے بھیجا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔
تولا شریف بل فرمایا کہ اگر میرا آقا نہ مرے سو تو بل سن گی دو جس بھاگ کو بچاؤں واسطے اللہ نے میں کو حکم دیتا ہے بل جہنم دی وہ بھاگ اور انتظار بھی کریں دیئے جیڑی بھاگ شولے پھڑکا بڑھگا کے تو اللہ انتظار بھی کریں دیئے اگر میرا آقا نہ مرے سو میرے کلمہ نہ پڑھ سو اللہ نے پاس نہ ہو سو ولو نار جہنم تمہارا انتظار بھی کریں دیئے آپ علینا الفاظ سے پہنچیں کہ لہو ابو لہب اٹھ کھڑا گیا آقا لگا بتیجہ گل سن گئی اگر تیری حد تبلیغ جاری رہی اچھا ہے قریش چلے ہوئے سو تیرے خاندان میں اتنی ہمت نہیں سارے نے کافروں کا مقابلہ کرے لہذا میں تو ہن بھی آدھا کہ اپنا یہ بیان بند کر دو جس سے انہیں یہ آقا آپ کی پھٹی بھی صفیہ کھڑی ہو گئی آقا لگا بولا ہے تک شرم ہونی چاہیے تیرا بتیجا وہ راہ حق نکلے لگے لوگوں کو جانا دی بات کو بچانا چاہتا ہے بجائے یہ کہ تو انہیں سپورٹ کرے تو انہیں حمایت کرے تو لوگوں کو یہ رہے کہ نصرات چھوڑ دو جلے آپ کی پھوپھی نے یہ گل کی تھی کہ اس وقت حضرت ابو طالب اٹھ کھڑے ہوئے حضرت ابو طالب نے آقا گل سنو اہل قریش ابو لہب بے شک آتے پیا کیسا مقابلہ نہیں کر سکتے میں تو ابو للکار کیا رہا پیا حضرت ابو طالب دے اے بیان آپ نے فرمایا میں تو ابو للکار کیا رہا پیا خبردار کہنے جرت ہے کہ میرے بھتیجے کو ہاتھ لا کے دیکھے بس ہاتھ لا اپنے بھتیجے کی سپورٹ کرے انشاءاللہ زندگی باقی تین بیان کو جاری رکھتے سنو